अस्सलामु अलैकुम नाजरीन विजय राय ने काका को बताया कि मुसलमानों का लश्कर सैलाब की मानेदार रहा है और काका अपने दिफा की तैयारी कर ले। तुम जानते हो हम बुद्ध हैं। राजा काका ने कहा, हम मोहब्बत के पुजारी हैं, किसी के खून के प्यासे नहीं, लेकिन मुसलमान हर उस इंसान के खून के प्यासे हैं जो मुसलमान नहीं। विजय राय ने कहा, मैं जानता हूँ तुम और क्या कहोगे, मैं तुम्हें कुछ और कहने की मोहलत ही नहीं दूंगा। बुद्धों की वजह से पूरा मुल्क हाथों से जा रहा है। नेरून जैसा शहर सुंदर ने मुसलमानों के हवाले कर दिया है। मौज के बुद्धों ने हमारे साथ बेवफाई की है और उनकी गद्दारी से सैफस्तान मुसलमानों के पास चला गया। अब तुम भी उन्हीं जैसी बातें करने लगे हो। तुम अपने मजहब को बहाना बनाकर बुज़दिल हो गए हो। जिन मुसलमानों के आगे तुम हथियार डालते और दोस्ती का मुआहदा करते हो, वो तुम्हारी जवान बेटियों और बहनों के साथ रंगरलियाँ मनाते हैं। ऐसा नहीं होता विजय राय, काका ने भड़क कर कहा। नेरून में तुमने नहीं देखा, मैं मालूम कर चुका हूँ। मुसलमान नहीं तो हम तुम्हारी बेटियों के साथ रंगरलियाँ मनाएंगे। विजय राय ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा राज दहर के रहमो करम पर है। अगर तुमने भी हमें धोखा दिया तो हम तुम्हारे ख़ानदान के बच्चे बच्चे को ख़त्म कर देंगे। मेरा साथ दो, मुझे सैफस्तान की शिकस्त का बदला लेना है। तुम नहीं जानते राजा दहर को मुझ पर कितना भरोसा है। फिर बताओ मैं क्या करूँ, काका ने पूछा। अपनी नीयत बदल लो, विजय राय ने कहा। चना कौम तुम्हारी रियाया है और ये जंगजू कौम है। इसके जवान आदमियों की मुझे एक फ़ौज बना कर दो। काका दबे गया और उसने अपनी नीयत बदल ली और वह विजय राय के साथ मोहम्मद बिन कासिम की पेशकदमी और जंगी चालों की बातें करने लगा। फिर दोनों मोहम्मद बिन कासिम को शिकस्त देने का मनसूबा तैयार करने लगे। ये कैसे पता चलेगा कि मोहम्मद बिन कासिम इधर ही आएगा, विजय राय ने कहा। मैं ये फ़र्ज़ करके कि मुसलमान इधर ही आएंगे, कले में मासूर होकर नहीं लड़ना चाहता। राजा दहर का हुक्म है कि कला बंद होकर लड़ो। इस तरह हम कले पर कले मुसलमानों को देते चले जा रहे हैं। मैं मैदान में उनसे लड़ूंगा। सैफस्तान की शिकस्त ने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि सैफस्तान से मुसलमान किस तरफ जाएंगे। हम अपने जासूस भेजेंगे, काका ने कहा। मेरे पास ऐसी कोई लड़की नहीं जो जासूसी के लिए जा सके। एक दो बड़ी ही खूबसूरत लड़कियों की ज़रूरत है। लड़कियां मुझसे लो, विजय राय ने कहा। मेरे ख़ानदान में बड़ी खूबसूरत और होशियार लड़कियां हैं। उसने अपने ख़ानदान की औरतों के साथ बात की तो ये दो लड़कियां बखुशी जासूसी के लिए तैयार हो गईं। काका ने उन्हें बताया कि सैफस्तान में जाकर क्या करना और किस तरह करना है। काका को मालूम न था कि जिस काम के लिए वो इन लड़कियों को भेज रहा है वो इतना आसान नहीं जितना वो समझता था। उसे गलबन यह तवक्को थी कि जिस तरह राजा महाराज और बादशाह किसी खूबसूरत लड़की को देखकर फौरन उसे महल की जीनत बना लेते हैं, उसी तरह मुसलमान भी लड़कियों को देखते ही अपने दीन और मजहब को भूल जाएंगे और लड़कियां उनके सीने से तमाम राज निकाल लेंगी। काका अपनी दुनिया में जो देख रहा था उसके मुताबिक उसकी सोच यही होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी सोच ने उसे यूं धोखा दिया कि वो जान न सका कि मोहम्मद बिन कासिम कोई दुनियावी हौसले लेकर नहीं आया और उसकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि वो फातेह कहलाए और मफतूह लोग उसके आगे सजदे करें। उन्होंने जिस बूढ़ी औरत को इन लड़कियों के साथ भेजा था वो विजय राय के ख़ानदान की पुरानी मुलाजमा थी और इंतहाई चालाक और अय्यार थी। वो तो इस ख़ानदान के अफराद को भी उंगलियों पर नचाती थी। जो दो आदमी जासूसी के लिए उनके साथ भेजे गए थे वो फ़ौज के ओहदेदार थे और वो तेग जनी, नेज़ाबाजी और घुड़सवारी के माहिर थे। वो अक्लमंद तो थे, लेकिन उनमें वो अक्ल नहीं थी जो जासूसों में होनी चाहिए थी। जासूस को तो अपने जज्बात को मारना पड़ता है, लेकिन यह सैफस्तान गए तो मुसलमानों को बाजमात नमाज पढ़ते देख कर ही मोम हो गए। फिर इन्होंने फ़ौरन ही अपनी असलियत बेनकाब कर दी और एक रोज़ इनके भेजे हुए जासूसों का यह टोला वापस आ गया। विजय राय और राजा काका ने खंदा पेशानी से इनका इस्तकबाल किया। उन्होंने हैरान सा होकर पूछा कि लड़कियों को क्यों वापस ले आए हो। इन जासूसों के साथ जो बीती थी वो इन्होंने सुना डाली। विजय राय और काका के मुंह लटक गए। उन्होंने दोनों आदमियों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुम दोनों को जलाद के हवाले कर दिया जाए तो यही बेहतर होगा, विजय राय ने कहा। इन्हें हाथ पांव बांध कर दूर रेगिस्तान में फेंक दिया जाए, काका ने कहा। ये भूखे और प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएं तो ये सज़ा भी इनके लिए थोड़ी होगी। हमने इन्हें भेजा किस लिए था और ये करके क्या आए हैं। हम आपके लिए एक बड़ा ही कीमती राज लाए हैं, उन दोनों में से एक ने कहा। राज यह है कि आप उस कौम को शिकस्त नहीं दे सकते। हमने उन्हें जिस तरह इबादत करते देखा है, इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी सफ़ों में कहीं भी शगाफ पैदा नहीं हो सकता। हमने वहाँ की गैर मुस्लिम आबादी को पुरसकून और खुशबाज ज़िंदगी गुजरते देखा है। उन्होंने मुसलमानों की बाजमात नमाज से जो तासुर लिया था वो बयान किया। दोनों लड़कियों पर खामोशी तारी थी।
صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کے چہروں پر جو اداسی اور مایوسی چھائی ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی مہم میں ناکام رہی ہیں، بلکہ انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں سیوستان سے بڑی جلدی نکال دیا گیا تھا۔ اگر آپ ان مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اپنی فوج میں وہی اخلاق اور اتحاد پیدا کریں جو ہم مسلمانوں میں دیکھ آئے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں، ہم دونوں کو کوئی اور ایسا کام دے دیں جو کوئی اور نہ کر سکے اور جس میں جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو، ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے۔ ناظرین، تاریخی حوالوں سے پتہ نہیں چلتا کہ ان دو آدمیوں کو کسی خطرناک مہم پر پھر کبھی بھیجا گیا تھا یا نہیں، لیکن وجے رائے اور کاکا نے محمد بن قاسم کو شکست دینے کا ایک اور طریقہ سوچ لیا، جو یہ تھا کہ محمد بن قاسم سیوستان سے سیسم کی طرف پیش قدمی کرے تو راستے میں کسی پڑاؤ پر شب خون مارا جائے۔ انہوں نے ایک اسکیم تیار کر لی۔ کاکا جو مذہبی لحاظ سے بدھ تھا، ذات کا چنا تھا، اس نے اسی روز حکم دے دیا کہ چنا قوم میں سے 1000 انتہائی دلیر اور شاہ سوار جوان آدمی اس کے سامنے لائے جائیں۔ 2-3 دنوں میں چنا قوم کے 1000 منتخب شاہ سوار سیسم کے قلعے میں آ گئے۔ کاکا نے یہ آدمی وجے رائے کے سپرد کر دیے۔ اسے کہا کہ وہ انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ پر شب خون مرنے کے لیے تیار کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں باہر لے جا کر عملی ٹریننگ دی جائے۔ اسی روز انہیں 1000 آدمیوں کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ وجے رائے خود انہیں باہر لے جاتا اور کسی فرضی مسلمانوں کے پڑاؤ کا نشان لگا کر سواروں کو بتاتا کہ حملہ کس طرح کرنا ہے۔ وہ انہیں یہ سبق دیتا تھا کہ ایک جگہ رک کر اور جم کر نہیں لڑنا، بلکہ ہلا بول کر اور ضرب لگا کر آگے نکل جانا ہے اور دور سے گھوم کر پھر ہلا بولنا ہے۔ اس طرح کئی روز ان کی ٹریننگ ہوتی رہی۔ محمد بن قاسم نے سیوستان سے کوچ کیا۔ وہ سیسم کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنے سلاروں سے کہا کہ پیش قدمی بہت تیز ہوگی۔ جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ راستے میں چند ایک قلعے ہیں جنہیں سر کرنا ضروری ہے۔ مقامی گائیڈ ساتھ تھے۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن اور عظیم فاتح سالار کی داستان شجاعت میں یہ دشواریاں قدم قدم پر سامنے آتی ہیں کہ اس وقت کی کئی چھوٹی بڑی بستیوں کے آج نشان ہی نہیں ملتے۔ ان میں 1-2 شہر بھی تھے، ان کے کھنڈر بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ کوئی ایسا ریکارڈ بھی نہیں جس سے ان بستیوں اور شہروں کے درمیانی فاصلے معلوم ہو سکیں۔ تاریخوں میں ان بستیوں کے صرف نام ملتے ہیں، باقی سب کی سرایا ہیں کہ فلاں بستی غالباً وہی ہے جس کا آج نام یہ ہے۔ حیدرآباد اور روہڑی کے متعلق تو وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شہر اس دور میں نیرون اور اروڑ کہلاتے تھے، لیکن بہت سے مقامات وقت اور زمانے کی ریت میں دب کر نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ سیوستان کے متعلق تو یقین ہو چکا ہے کہ یہ آج کا سہون شریف ہے، لیکن سیسم کے متعلق کچھ بھی وثوق سے نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ مقام آج بھی موجود ہے یا نہیں۔ اگر آڈینس کو اس بارے میں کوئی معلومات ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ ایک انگریز مورخ ہیگ نے خیال ظاہر کیا ہے کہ سیسم وہی قصبہ ہے جو منچر جھیل کے کنارے پر واقع ہے اور آج کل شاہ حسن کہلاتا ہے، لیکن زیادہ تر مورخ لکھتے ہیں کہ قصبہ شاہ حسن محمد بن قاسم کے دور کے بہت بعد آباد ہوا تھا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیسم منچر جھیل کے کنارے پر ہی واقع تھا۔ اس دور میں اس جھیل کو کنبھ بھی کہتے تھے۔ محمد بن قاسم کی یہ کیفیت تھی کہ گھوڑے پر سوار گھوڑے کو دوڑاتا پھر رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہی الفاظ بار بار نکلتے تھے کہ بہت جلدی وقت نکل رہا ہے، اوپر دیکھو۔ محمد بن قاسم نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کئی بار کہا، سورج تم سے آگے ہے۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ محمد بن قاسم نے راستے میں کتنے اور کہاں کہاں پڑاؤ کیے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ راستے میں 2-3 ایسے قلعہ بند مقام آ گئے تھے جنہیں سر کرنا ضروری تھا۔ ایسے تمام قلعے سر کیے گئے اور ہر قلعے پر 8-8 10-10 دن لگ گئے۔ فاصلہ بھی زیادہ تھا، اس لیے سیسم تک پہنچتے کم و بیش 3 مہینے گزر گئے۔ آخر محمد بن قاسم ایک مقام تک پہنچ گیا جو بدہان کہلاتا تھا۔ یہ سیسم تک پہنچنے کے لیے آخری پڑاؤ تھا۔ یہاں عام پڑاؤ کی نسبت زیادہ دن رکنا تھا، کیونکہ یہاں سے سیسم کو محاصرے میں لینے کے لیے تیار ہو کر آگے بڑھنا تھا۔ فوج کو آرام کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ اس فوج نے بڑی تیز رفتار پر کوچ کیا تھا اور راستے میں محاصروں کی لڑائی بھی لڑنی پڑی تھی۔ سیسم کے قلعے میں کاکا اور وجے رائے کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے اور بدہان کے مقام پر خیمہ زن ہو چکی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی وجے رائے نے چنا قوم کے ان 1000 آدمیوں کو بلایا اور انہیں بھڑکانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف وہی باتیں کیں جو ہر غیر مسلم حکمران یا حاکم اپنی فوج اور اپنی عوام کو بتایا کرتا تھا۔ مثلاً یہ کہ مسلمان گھروں کو لوٹ لیتے ہیں، عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ایسا قتل عام کرتے ہیں کہ کسی بچے کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتے۔ وجے رائے نے ان آدمیوں سے یہ بھی کہا کہ عوام کی عزت جان اور ان کے مال کی حفاظت ہمارا فرض ہے، ورنہ ہم سب مسلمانوں کے بے دام غلام ہو جائیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قصبہ بودھیا کے ایک قبیلے نے، جس کا کسی بھی تاریخ میں نام نہیں لکھا، اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کے پڑاؤ پر شب خون ماریں گے۔ ان کے بڑوں نے آج خود حملہ کرنے کی بجائے یہ بہتر جانا
کہ سیسم کے قلعے میں جا کر راجہ کاکا کو بتایا جائے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک وفد سیسم قلعے کو روانہ کر دیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کو کاکا اور وجے رائے نے مسلمانوں پر شب خون مرنے کے لیے اکسایا اور تیار کیا تھا، مگر ایک جو زیادہ مستند معلوم ہوتا ہے لکھتا ہے کہ یہ قبیلہ جو غالباً جاٹ تھا اپنے مذہب پر مر مٹنے والا قبیلہ تھا۔ ان لوگوں نے سنا تھا کہ عرب کے مسلمان اپنا مذہب پھیلانے آئے ہیں اور وہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو جبراً مسلمان بناتے ہیں اور جو ان کا مذہب قبول نہ کرے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کو روکنے اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے یہ لوگ مسلمانوں کے پڑاؤ پر رات کو حلہ بولنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال اس واقعے پر تمام مورخین متفق ہیں کہ اس قبیلے کا وفد سیسم قلعے میں گیا اور راجہ کاکا کو اپنا ارادہ بتایا۔ اس کی زیادہ خوشی وجے رائے کو ہوئی۔ اس نے پنڈتوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ شب خون مرنے کے لیے شبھ رات بتائیں اور یہ بھی معلوم کریں کہ فتح کے لیے کوئی بلیدان دینے کی ضرورت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیا دیا جائے۔ پنڈت مندر میں چلے گئے اور آنے والے وقت کے پردے چاک کرنے کے لیے عجیب و غریب ڈھنگ آزمانے لگے۔ اگر تم لوگ عرب کی اس فوج کو پڑاؤ میں ختم کر دو تو میں تمہیں جھولیاں بھر کر انعام دوں گا، وجے رائے نے کہا، اور جو آدمی مسلمانوں کے سالار محمد بن قاسم کو زندہ پکڑ کر لائے گا وہ فوج میں بہت بڑا عہدہ، راجہ کے دربار میں اعلیٰ رتبہ اور اس مسلمان سالار کے سر کے برابر وزنی سونا دیا جائے گا، اور وہ بودھیا کی جس لڑکی کو پسند کرے گا اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی، اور ہم تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کاکا نے کہا، ہم تمہارے ساتھ چنا جاتی کے 1000 سوار بھیجیں گے، تم سب ان کے ساتھ مل کر حملہ کرو گے، مہاراج کی جے ہو۔ وفد کے ایک آدمی نے کہا، ہم اس لیے میدان میں اترے ہیں کہ مہاراجہ دہر کی فوج مسلمانوں کو نہیں روک سکی، ہم مسلمانوں کو اس قابل رہنے ہی نہیں دیں گے کہ وہ آگے بڑھ سکیں، وہ یہاں ہماری تلواروں اور برچھیوں سے مرنے آئے ہیں، ہم آپ سے انعام لینے نہیں آئے، ہم اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پنڈت مہاراج شبھ رات بتائیں گے، وجے رائے نے کہا، اور جس رات تم حملہ کرنے جاؤ گے وہ تمام رات پنڈت مندر میں عبادت کرتے رہیں گے، یہ تمہاری کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ پنڈت نے 2 روز بعد کی ایک رات بتائی اور حملے کا وقت آدھی رات سے ذرا بعد کا بتایا۔ کوئی بلیدان؟ وجے رائے نے پوچھا۔ ایک کنواری، پنڈت نے کہا، حملے کی روانگی سے پہلے ایک کنواری کے خون کے چینٹے حملہ کرنے والوں کے راستے پر پڑنے لازم ہیں، اور اس کنواری کا سر کمبھ جھیل کے پانی میں ڈوبا ہوا ہو، اور حملے کے لیے جانے والا ہر آدمی اس جھیل سے ایک ایک گھونٹ پانی پی کر جائے۔ آخر شبھ رات آ گئی۔ اس قبیلے سے کم و بیش 800 آدمی برچیوں اور تلواروں سے مسلح ہو کر سیسم قلعے میں جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ 1000 چنا جنگجو شامل ہو گئے۔ یہ 1000 سوار تھے اور دوسرے قبیلے کے 800 آدمیوں میں پیادے بھی تھے اور سوار بھی۔ ادھر وجے رائے ان 1800 آدمیوں کو آخری ہدایت دے رہا تھا اور انتہائی اشتعال انگیز الفاظ میں ان کا خون گرما رہا تھا۔ ادھر مندر میں 15-16 برس کی ایک کنواری ہندو لڑکی کی گردن کاٹ کر خون ایک بالٹی میں اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اس کا سر ایک چوڑی تشتری پر رکھ دیا گیا اور پنڈت بھجن گا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک پنڈت یہ تشتری اٹھائے وہاں گیا جہاں شب خون مرنے والوں کا اجتماع تھا۔ شام کا دھندلکا سیاہ ہو چکا تھا، بے شمار مشعلیں جل رہی تھیں۔ تشتری پر کنواری کا سر جس پنڈت نے اٹھا رکھا تھا اس کے دائیں اور بائیں 2 مشعل بردار تھے اور پیچھے 4 پنڈت بھجن گنگناتے جا رہے تھے۔ وجے رائے نے آگے بڑھ کر پنڈت کے ہاتھ سے تشتری لے لی اور وہ ایک چبوترے پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے تشتری اونچی کر کے شب خون کے لیے جانے والوں کو لڑکی کا سر دکھایا۔ اس کے ساتھ 2 مشعلیں بھی بلند ہو گئیں تاکہ لشکر کا ہر آدمی اسے دیکھ سکے۔ سر کے بال سر کے اوپر جوڑے کی طرح لپیٹ دیے گئے تھے، آنکھیں بند اور منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ یہ سر جھیل میں پھینک دیا جائے گا، وجے رائے نے بلند آواز سے کہا۔ پھر یہ تشتری جھیل کے کنارے پر رکھ دی جائے گی، تم سب اس جھیل سے ایک ایک گھونٹ پانی پی کر جاؤ گے، اور جب تم مسلمانوں کو ختم کر کے یا آدھی فوج کو مار کر اور باقی کو بھگا کر آؤ گے تو جس کے ہاتھ میں محمد بن قاسم کا سر ہوگا وہ سر اس تشتری میں رکھ کر ہمارے پاس لائے گا۔ یہ مت بھولنا کہ تمہاری کامیابی کی خاطر اس کنواری لڑکی نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ اس لڑکی کا خون قلعے سے باہر لے گئے ہیں، یہ خون اس راستے میں چھڑکا جائے گا جس پر سے تم لوگ گزرو گے۔ اس لڑکی کا سر تن سے جدا کرنے والا پنڈت وجے رائے کے ہاتھ سے تشتری لے کر قلعے کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس کے پیچھے پیچھے 4 پنڈت بھجن گنگنا رہے تھے اور وقفے وقفے سے سینک بجتا تھا۔ مندر میں عبادت ہو رہی تھی، جھیل دور نہیں تھی۔ پنڈت نے جھیل کے کنارے پر رک کر لڑکی کا سر زور سے پھینکا۔ کنارے سے کچھ دور جھیل میں سر کے گرنے کی آواز آئی اور رات پھر خاموش ہو گئی۔ رات کچھ اور گزر گئی تو قلعے کے دروازے سے گھوڑے اور پیادے باہر آنے لگے، سوار بھی پیدل آ رہے تھے۔
उन सब ने झील से एक एक घूंट पानी पीकर पेश कदमी करनी थी। वो झील पर आकर पानी पीने और एक जगह इकट्ठे होने लगे। विजय रहे और राजा काका भी बहरा गए थे। घोड़ों ने भी पानी पिया और उनके सवार उनकी पीठों पर चढ़ बैठे। हज्जाज बिन यूसुफ का किरदार तो कुछ और था, लेकिन वो अपने मजहबी अकीदे को नहीं भूलता था। वो जब भी मोहम्मद बिन कासिम को पैगाम भेजता था तो जंगी नोयत की हिदायत के बाद ये ज़रूर लिखता था कि अल्लाह ताला से हर वक्त मदद के तलबगार रहो और पेश कदमी के दौरान पड़ाव करो तो फ़ौज को चौकस और बेदार रखो। बेदार रहने का बेहतरीन तरीका यह है कि जो आदमी कुरान पढ़ सकते हैं वो रात को तिलावत करते रहें और उन्हें कुरान पढ़ाएं जो पढ़ना नहीं जानते। नवाफिल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े जाएं। नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला से फ़तह व कमरानी की दुआ मांगो और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का विर्द करते रहो। उस रात सीसम से कुछ दूर पड़ाव में मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज तिलावत कुरान कर रही थी। जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे वो नवाफिल पढ़ रहे थे। पड़ाव में मशलें जल रही थीं। सुबह इस लश्कर को सीसम की तरफ बढ़ना था। तवक्को थी कि दोपहर तक ये फ़ौज सीसम पहुंच जाएगी और मुहासरा कर लेगी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फ़ौज से कहा था कि मुजाहिदीन इबादत और तिलावत के साथ साथ कुछ आराम भी कर लें, लेकिन उस रात कोई एक भी आदमी आराम नहीं कर रहा था। उन्होंने कुछ रात आराम कर लिया था। उस रात जख्मी भी इबादत में मसरूफ़ थे। फ़ौज के बाद सलारों उनसे छोटे ओहदेदारों और बाद सिपाहियों की बीवियाँ और बच्चे भी साथ थे। ये उस ज़माने का दस्तूर था कि फ़ौजी जहाँ कहीं भी जाते थे अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाते थे। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के साथ भी ऐसे कई कुंबे थे। उनकी औरतें जख्मियों की देखभाल कर रही थीं। उधर 1800 मुंतखब जंगजू मुसलमानों की खेमागाह पर शब खून मरने आ रहे थे। मुसलमान इस किस्म की फौरी मारका आरई के लिए तैयार नहीं थे, सिर्फ संतरी चौकस थे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।